أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 پڑھی ہے۔ اب اس کی تجوید کے رولز دیکھتے ہیں۔ قالو، قو، وہی بات کہ قوف جو ہے وہ موٹا ہم نے کر کے پڑھنا ہے، کا نہیں کہنا، کالو ڈنڈے والی کاف نہیں بنانا، قوف کو ہم نے پڑھنا ہے قالو، اور واو آ گئی ہے اور اس سے پہلے پیش آ گئی ہے تو مطلب واو مدہ بن گئی، تو ہم نے قالو نہیں کہنا، ہم نے لمبا کرنا ہے قالو، اس طرح واو مدہ کیونکہ آ گئی۔ بلا قد، اب لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ہم نے لمبا کیا، بلا نہیں کہا، بلا کہا، جب کھڑی زبر آئی تو اس کو الف جتنا لمبا کرنا ہے، قالو بلا قد، پھر سے قوف آ گیا تو قوف کو موٹا کرنا ہے، قد نہیں کہنا، قد، قد، بلا قد کہا جائے گا، بلا قد یعنی ڈنڈے والی کاف نہیں بنایا جائے گا قوف کو، قالو بلا قد جاءنا نذیر، اب جا، اس کو ہم نے زیادہ لمبا کیا کیونکہ اس کے اوپر بڑی مد ہے، بڑی مد کو 3 الف جتنا لمبا کیا جاتا ہے، ہم نے اس کو اس لیے زیادہ لمبا کیا، اگر اس کو لمبا نہیں کریں گے تو اس پہ گناہ ہے، اگر ہم جا انا پڑھ دیں گے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے تو اس چیز پہ گناہ ہے، تو ہم نے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے جا انا، اب نون کے بعد الف ہے تو مطلب الف مدہ آ گیا ہے، الف سے پہلے اگر زبر آ رہی ہے تو وہ الف مدہ بن جاتا ہے، ہم نے اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، ہم جا انا نہیں کہہ سکتے، یعنی نون کو اگر ہم لمبا نہ کریں تو وہ غلط ہوگا، ہم نے کرنا ہے جاءنا نذیر، نذیر میں جائے مد آ گئی، مطلب یا سے پہلے زیر آ جائے تو ہم نے لمبا کرنا، نذیر نہیں کہیں گے نذیر، اور رو پہ 2 پیش آ گئی تو غنہ ہوگا، ناک میں آواز لے کے جانی ہے، نذیر نہیں کہنا نذیر، اور زال کی ادائیگی پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اس کو موٹا تو نہیں کر دیا، ہم نے نذیر تو نہیں کر دیا، یعنی ہم نے کہیں اس کو زا کی ادائیگی تو نہیں دے دی، ہم نے اس کو زال ہی رہنے دیا ہے نا، ہم نے اس کو دانتوں کے درمیان میں زبان کو لا کے نرمی سے ہی ادا کیا ہے نا، ہم نے کہیں اس کو نزی سختی سے تو نہیں پڑھ دیا، ہم نے اس کو پڑھنا ہے نذیر، یعنی نرمی کے ساتھ اپنی دانتوں کے درمیان میں زبان لے کر آگے پڑھنا ہے نذیر، اور غنہ لازمی کرنا ہے، ناک میں آواز لازمی لے کے جانی ہے، نذیر، فکذبنا، فکذب میں پھر زال آیا ہے اور اس کو فکذب نہیں کہنا، زا کی ادائیگی بالکل بھی نہیں دینی، زا یا زو کی ادائیگی بالکل نہیں دی جائے گی، فکذب، زال دانتوں کے درمیان زبان لا کے نرمی سے ادا کیا جائے گا، فکذبنا، اب نون کے بعد پھر الف مد آ گیا، الف سے پہلے زبر، بار بار ایک ہی بات ریپیٹ ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی یہی مسٹیکس آتی ہیں کہ وہ الف واو اور یا کو لمبا نہیں کرتے، یعنی اگر الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے، واو سے پہلے پیش آ رہی ہے تو اس کو بھی لمبا کریں گے، اور یا سے پہلے زیر آ رہی ہے تو اس کو لمبا کریں گے، اور زیادہ تر یہی مسٹیکس کی جاتی ہیں کہ ان کو لمبا نہیں کیا جاتا، مطلب سے چھوٹا سا رول نہیں پتہ ہوتا کہ الف واو اور یا، یعنی ان سے پہلے الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر آئے تو اس کو لمبا کرنا ہے، تو اسی لیے میں بار بار بتاتی ہوں کہ فکذبنا میں دیکھیں تو نون کے بعد الف آ رہا ہے اور اس الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو ہم نے اس کو نون کو لمبا کرنا ہے، فکذبنا نہیں کہنا کیونکہ اس کے اوپر صرف زبر نہیں ہے، اگر زبر ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں نا نون زبر نہ فکذبنا، لیکن اب اس کے بعد الف بھی آ رہا ہے تو ہم نے کہا ہے فکذبنا وقلنا، قوف پھر سے آ گیا، وقل نہیں کہیں گے، قوف کو ڈنڈے والی کاف کی ادائیگی نہیں دیں گے، وقل نہیں کہا جائے گا، وقلنا، وقلنا میں بھی الف مد آ رہا ہے، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو وقلنا نہیں کہا، ہم نے کہا وقلنا ما میں بھی الف مد آئی، الف سے پہلے الف مدہ مطلب الف سے پہلے زبر آئی، یعنی ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے اس الف کو، وقلنا ما نزل اللہ، نزل میں زا آ رہا ہے تو پتہ لگے کہ زا ہے، اس کو زال بھی نہیں بنانا، یعنی زا کو نرمی سے زال نہیں بنانا اور زال والی نرمی کو زا نہیں دینا، ٹھیک ہے، نزلہ میں زا ہے تو نزلہ، اور لام کو لمبا نہیں کرنا، نزلہ بھی نہیں کرنا، اب آگے دیکھا جائے تو لام تو مل رہا ہے اگلے اس والے حرف سے، نزل اللہ، اگر ہم اس کو پڑھیں گے نزل اللہ یعنی اللہ کو موٹا نہیں کیا، ہم اللہ تو کہہ دیتے ہیں لیکن وہ اردو کی ہماری پروننسیشن ہے، جب عربک میں ہم اللہ کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کہا جاتا ہے، اس کو یعنی موٹا کیا جاتا ہے، لام کو موٹا ہر جگہ
اللہ سے پہلے والے حرف پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر زبر ہے تو اس اللہ کو لازمی موٹا کیا جاتا ہے، اگر زبر نہیں ہے تو پھر موٹا نہیں کرنا۔ زبر اور پیش کے کیس میں موٹا کرنا ہے، یعنی اب اللہ سے پہلے دیکھیں کیا آ رہا ہے، لام آ رہا ہے، نزلہ کا لام آ رہا ہے، اس لام کے اوپر زبر ہے، تو جب اس لام پہ زبر ہے تو جب ہم نے اس کو اللہ کا حرف دیکھا اس سے پہلے لام پہ زبر آ گئی، زبر کو دیکھا تو ہم نے اس کو موٹا کیا، ہم نے کہا نزل اللہ، نزل اللہ کہنا غلط ہوگا، ہم عروض کو دیکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے نزل اللہ، اور زا کی ادائیگی بھی دیکھیں گے، نزا نہیں نزا، سختی سے نزل اللہ، نون پہ جزم آ گئی تو ہم نے نون کو ایسے ناک میں آواز لے کے گئے، من شیئن، ان انتم شیئن، ان اس نون کو ان تم کا جنون ہے، اس پہ جزم آ گئی، پھر سے اس کو ناک میں لے کے گئے، ان تم الا فی میں جائے مد آ گئی، اس سے یعنی جہاں سے پہلے زیر آئے تو لمبا کیا جاتا ہے، فی نہیں کہنا، مطلب کم لمبا نہیں کرنا، فی کہنا ہے، الا فی ضلال، ضاد پہ زبر ہے، اس کو لا نہیں کرنا، مطلب ضاد کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، ضاد زبر زو، اور ضاد کو زا نہیں بنانا، یعنی زلا نہیں کہنا، وہ غلط ہوگا، ضاد کو زا کی ساؤنڈ دے دی وہ بالکل غلط ہے، ضلا ہی کہنا ہے، اور لام پہ کھڑی زبر ہے تو اس کو ضلا کھڑا لمبا کریں گے، ضلا لام کو لمبا کیا جائے گا، ضلالین، اب دو زیر آ گئی تو ناک میں آواز لے کے جائیں گے، ضلالین کبیر، کبیر میں جائے مدہ پھر سے آ گئی، یعنی جہاں سے پہلے زیر آ رہی ہے تو کبیر، کبیر نہیں کہا جائے گا، کبیر، ٹھیک ہو گیا، وقالوا لو کننا، وقا میں پھر سے قوف آ گیا، وقا نہیں کہا جائے گا، یعنی ڈنڈے والی کاف نہیں بنانی، وقالو، لو میں واو مد آ گئی، واو سے پہلے پیش آ رہی ہے نا تو وقالو نہیں کہنا، یعنی لو نہیں کہنا، اگر ہم لو کریں گے تو ہوگا لام پیش لو، جبکہ یہاں ہے لام واو پیش لو، وقالو لو کننا، نون پہ ناک میں آواز لے کے گئے، لو کننا نہیں، تیزی تیزی میں نہیں کہنا، ہم نے کہنا ہے لو کننا نسمعو، نسمعو نہیں کرنا، عین پہ شعو، نسمعو او نعقلو، پھر عین کی حلق سے نکالنی ہے آواز، ناقلو نہیں کہنا، یعنی الف نہیں بنانا عین کو، ناقلو بالکل غلط ہے، نعقلو قوف کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے، کاف ڈنڈے والی نہیں بنانی، ناقلو نہیں کہنا، نعقلو، ما کننا، ما میں پھر الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو ما کننا نہیں کہا، ہم نے کہا ما کننا، کننا میں بھی الف مد آ رہی ہے، کننا نہیں کہنا، کننا ناک میں بھی آواز لے کے جانی ہے کیونکہ نون میں شد آ رہی ہے، کننا فی میں پھر سے یا مدہ، یا سے پہلے زیر تو ہے لیکن اوپر مد بھی ہے تو اس کو زیادہ لمبا کیا جائے گا، فی اصحاب صاد موٹا کیا جائے گا، اس نہیں کہنا، صاد پتہ لگے اس کو سی نہیں بنانا، اصحا نہیں کہنا، اصحا، اب ہا پہ جو ہے وہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کی وجہ سے ہم نے اس کو لمبا کیا، اور دوسرا ہا کو حلق سے نکالنا ہے، اسہا نہیں کہنا، اس بھی نہیں کہنا، سین کی ساؤنڈ نہیں دینی، اس کو صاد کو سین کی ساؤنڈ نہیں دینی، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور ہا کو حلق سے ہی نکالنا ہے، ہاتھی والا ہا نہیں بنانا، اسہا نہیں کہنا، اصحاب السعیر، سعیر، اسو میں صاد آ رہا ہے اور سعیر میں سین آ رہا ہے تو ان میں فرق رکھنا ہے کہ جہاں پہ صاد آ رہا ہے اور جہاں پہ سین، اصحا میں ہم نے اسحا نہیں کہنا، سین نہیں کہنا، اور سعیر میں سعیر نہیں کہنا، یعنی اس کو سعیر موٹا نہیں کرنا، سین کو سعیر ہی رکھنا ہے، اور لیکن ہا حلق سے نکالنا ہے، اور سعیر کا عین حلق سے نکالنا ہے، سعیر نہیں کہنا، اس عین کو الف کی ادائیگی نہیں دینی، اصحاب السعیر،